السلام ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ عوام کے مسائل کون حل کرے گا؟ تحریک انصاف حکومت تصادم ہے، اپوزیشن کے ساتھ بھی، آئینی اداروں کے ساتھ بھی۔ چیف الیکشن کمیشنر نے جس طرح دو ارکان کے جو حلف تھے انہوں نے نہیں لیے، انہوں نے کہا ہے کہ جو صدر نے دو ارکان کو نومینیٹ کیا، یعنی کہ کہا ہے ان کا حلف لیں بلوچستان اور سندھ کا، وہ آئین کے مطابق نہیں ہے، ان کو اختیار ہی نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 213 215 اور 218 کے تحت وہ نہیں کر سکتے، انہوں نے غیر آئینی کام کیا ہے۔ بعد میں ریفرنس کی بات ہو رہی تھی، اور اسی کے ساتھ آئین کا آرٹیکل 149(4) کے تحت جو تشریح کی گئی سندھ کے اندر، جو ایک نفرت پیدا ہوئی، جو کنفرنٹیشن بڑھی، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ فاروق نسیم صاحب، غلط تشریح کی۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو تو فائدہ ہوا، اس نفرت کا نقصان ہوا تحریک انصاف کو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر کوئی سندھ کارڈ، کوئی مہاجر کارڈ، کوئی کراچی کارڈ، اگر یہ کارڈ کھیلیں گے تو دونوں پارٹیاں ہمیشہ اس طرح کی سیاست کرتی ہوئی آ رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف ایک دفعہ پھر استعمال ہو گئی ایم کیو ایم کے ہاتھوں، جو ان کا نہیں، کسی اور کا، اسٹیبلشمنٹ کا۔ فاروق نسیم صاحب، ہمیشہ کہا جاتا ہے ایم کیو ایم کے اندر بھی جب دوست ہمارے سے ملتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سینئر وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، قانون دان ہیں، لیگل مائنڈ ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں سے۔ اسی کے ساتھ محترم جناب ایڈوکیٹ عطا اللہ خان صاحب، ایم این اے تحریک انصاف کے، خود ایڈوکیٹ بھی رہ چکے ہیں، ایم این اے بھی ہیں، بڑے ووکل ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، کمیٹی میں ان کو بھی شامل کیا ہے۔ میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام۔ سر، آئین کے آرٹیکل 149 کی جو تشریح ہوئی غلط ہوئی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 149 کے متعلق کسی قسم کی لا منسٹر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آنا بالکل غلط تھا۔ اگر کوئی یہ معاملہ تھا تو پہلے کیبنٹ کے اندر جانا چاہیے تھا، کیبنٹ کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا، اور ڈسکشن کے بعد اگر کوئی بات تھی تو پھر لا منسٹر کو اپنا سٹیٹمنٹ جو بھی دینا تھا۔ اب آرٹیکل 149 کا جو اوپر ٹائٹل لکھیں گے اسی میں لکھا ہے ڈائریکشن ٹو دا پروونس۔ مین جملہ یہ ہے، ڈائریکشن ٹو دا پروونس۔ کچھ آگے کنڈیشن ڈیفائن کی گئی کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، امن و امان کا معاملہ ہے، معاشی صورتحال خراب ہے، اس کی ریکوائرمنٹ آلریڈی اس کے اندر منشن ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لا منسٹر نے یہاں جو ایک دم جو سٹیٹمنٹ دیا وہ تو شاید یہ بات ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ کہہ دیں کہ آرٹیکل 149 کا استعمال ہوگا، اور اس کے بعد کل اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے جو ڈائریکشن دی تھی، اب وہ ڈائریکشن کیا تھی وہ تو سامنے کوئی نہیں آئی نا۔ ہم جو ڈائریکشن دی تھی وہ صوبائی گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، لہذا گورنمنٹ ان معاملات میں فیل ہو گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ میلا فائڈی تھا، اور گورنمنٹ کو ایک مشکل صورتحال سے دوچار کرنا تھا جس میں انہوں نے اس کو کیا۔ بعد میں خود لا منسٹر صاحب نے کہا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہنے کا، میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات کہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو گیا، لا منسٹر بعد میں اپنے بیان کی تردید بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد ایک عجیب صورتحال کراچی شہر میں نے دیکھی کچرے کے حوالے سے، کہ ایک فیڈرل منسٹر کہتا ہے میں کچرا اٹھاؤں گا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو کراچی کا مسئلہ صرف کچرے کا نہیں ہے، کراچی میں بے شمار جو ہے نا مسائل ہیں، اور بہت سارے اور معاملات بھی ہیں جو ہے۔ اب جو کمیٹی بنائی گئی، پھر میں یہ کہوں گا کہ ایک عجیب صورتحال میں ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو آئین کے 18 امینڈمنٹ آئی، اس میں آپ نے صوبائی حکومتوں کو اختیارات دیے، اور 18 امینڈمنٹ کے اندر طے کر دیا گیا کہ فیڈریشن کے پاس کیا رہے گا اور باقی چیزیں کس کے پاس رہیں گے۔ اب صوبے کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ چیف منسٹر ہے۔ سپوز اگر آپ نے کسی پرپس کے لیے کوئی کمیٹی بنانی ہی تھی تو وہ کمیٹی جو ہے چیف منسٹر کی نگرانی میں بننی چاہیے تھی، لا منسٹر کی نگرانی میں نہیں بننی چاہیے تھی۔ وہ مرکز کا لا منسٹر ہے، لا منسٹری کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے معاملات میں انوالو کرے۔ لا منسٹری کا کام یہ ہے
قانون کا مسودہ تیار کریں, کوئی قانون میں امینڈمنٹ لائے, اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے جائے. جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو انجام دینی چاہیے, اس کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کا نہیں ہے. اب کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ کے ایک منسٹر نے کلیئر کٹ کہا کہ جس کمیٹی کا ہیڈ جو ہے ڈاکٹر لا منسٹر ہوگا, اس کمیٹی کے اندر ہم نہیں بیٹھیں گے, اور میرے حساب سے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ چیف ایگزیکٹو کو پاس کر کے کسی اور آدمی کو یہ ڈائریکشن دینا کہ وہ جائے اس کو پریزائڈ کرے, اور چیف ایگزیکٹو جا کے اس کے نگرانی میں بیٹھ کے میٹنگ اٹینڈ کرے, وہ بات آئین کے مطابق نہیں ہے, نہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے, نہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اب یہ تمام چیزیں جو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کیا لا منسٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی حکومت کے لیے آسانیاں پیدا کرے, یا لا منسٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے؟ یہ دو چیزیں مختلف ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں, آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا کہ آج بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر 80% جنرل پرویز مشرف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہی معاملات کو چلا رہے ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیبنٹ کے اندر تقریباً 22-23 آدمی ایڈوائزر ہیں جن کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں بنتا. اور ان حالات میں خالی چیف منسٹر پنجاب پہ چلے جائیں تو میرے خیال میں جو اس کے ایڈوائزر ہیں انہی کی ایک لائن لگی ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی پارٹی محنت کر کے آگے آتی ہے اور پاکستان کے لوگ کسی آدمی کو الیکٹ کر کے اگر پارلیمنٹ کے اندر بھیجتے ہیں تو کیبنٹ کے اندر, حکومت کے اندر جانے کا اختیار سب سے پہلے ان لوگوں کا ہے جو الیکٹڈ ہو کے چلے گئے. اب اس میں یہ کہنا کہ ٹیم کی کیپٹن کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ ABCD جس کو مرضی بیٹھا دے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم کے کیپٹن کے نظروں میں وہ آدمی جو الیکٹڈ ہے اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو ان الیکٹڈ کیا ہے جس کو ہے. کل پرسوں آپ نے ایک پریس کانفرنس دیکھی ہوگی کہ لا منسٹر اور فردوس عاشق صاحبہ مل کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. لا منسٹر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے, فردوس عاشق صاحبہ ان کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی ہیں, اور باقاعدہ ایکشن شو ہوا, اور ایکشن میں لا منسٹر نے مسکرایا, اور مسکرانے کے بعد وہ معاملہ تقریباً اینڈ پہ چلا گیا. پرابلم یہ ہے کہ کیا اس گورنمنٹ کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ جب دیکھو ٹی وی پہ انہی کے لوگ بیٹھے ہیں, انہی کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی لوگ تمام کام کو چلاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ طریقہ کار صحیح نہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا. عطا اللہ صاحب, 149 کو جس طرح پیش کیا گیا, جس طرح آپ کے اندر اپنے ایم پی ایز شہریار شر صاحب نے بھی مطالبہ کیا کہ ان سے وزارت واپس لی جائے فاروق نسیم سے, ایک جو تاثر پیدا ہوا, نفرت کا ہوا, ایک ڈویژن کا ہوا کہ تقسیم ہو رہا ہے, کراچی کے اوپر کنٹرول ہو رہا ہے, سندھ سے الگ کیا جا رہا ہے, یہ تاثر پیدا ہوا جو آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ایک ریزسٹنس آئی, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میر صاحب. سب سے پہلے تو میر صاحب میں یہ بات کلیئر کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی ایسی سوچ نہیں ہے جو سندھ کی تقسیم کے بارے میں یا کراچی کے قبضے کے بارے میں سوچے. سندھ کی دھرتی نے اور اس کراچی نے, کراچی اس کا کیپٹل ہے, اس نے پورے ملک سے آئے ہوئے لوگوں کو سنبھالا ہے, روزگار دیا ہے, عزت دی ہے, رسپیکٹ دی ہے. ہم سارے آئے ہوئے باہر سے لوگ آباد ہوئے, تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, یہ بات بالکل نکال دے مائنڈ سے کہ اس طرح کی کوئی سوچ پاکستان تحریک کیا ایم کیو ایم میں یہ سوچ ہے؟ میں بھی ان کی ایک پہلے بھی ڈیمانڈ آئی تھی, ان کی شاید سوچ ہو, لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لا منسٹر صاحب نے جو بات کی تھی اس بعد میں اس نے پارٹی کے سامنے بھی بڑی وضاحت سے انہوں نے یہ پیش کیا, اپنے بیان کی تردید بھی کی کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ کراچی کی صورتحال کو آپ کو ماضی کے آئینے میں اس میں دیکھنا پڑے گا. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ضرورت کیوں پیش آئی, کیوں پرائم منسٹر کو بار بار انسٹرکشن دینی پڑتی ہے, کیوں فیڈرل منسٹر علی زیدی صاحب جو ہے کراچی کی صفائی کا شروع کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں جو بنیادی آپ کے حقوق ہوتے ہیں نا, وہ کوئی, یعنی آپ کو پینے کا پانی نہیں ہے, سیوریج سسٹم خراب پڑا ہوا ہے, صحت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, تعلیم کے صورتحال, یعنی ایسی بھی اسکول ہے, ایسی بھی کراچی شہر میں اسکول ہے جن کی تنخواہیں جا رہی ہیں, اسکول بند پڑے ہوئے ہیں. ہسپیٹل میرے حلقے میں اسپتال موجود ہے, انہیں 252 میں ایک ہسپیٹل موجود ہے, بلڈنگ بنی ہوئی ہے, یہ نہیں پتا کہ اس کو کس نے رن کرنا ہے. تو یہ وہ صورتحال. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کراچی کو وفاق چلائے. اب
جواز تو نہیں ہے، جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا. جو لوگ 12 سال سے اس صوبے پہ حکومت کر رہے ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں. ہمارا ووٹر ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے 14 MNAs بھیجے فیڈرل میں. آپ کے مطابق وہ پوری سندھ میں ناکام گئے؟ پوری تو پھر لاڑکانہ کے اوپر کمیٹی کیوں نہیں، صرف کراچی کے لیے کمیٹی کیوں؟ کراچی، چونکہ کراچی میں مسائل بے انتہا ہے اس وقت. کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، پیپلز پارٹی کو. 30 لوگ جو ہیں وہ کرنٹ لگنے سے شہید ہوئے. کراچی میں سیوریج کے مسائل اتنے بے انتہا ہیں کہ آپ یقین کریں کہ ہمیں ایک قدم قدم پہ رکاوٹوں کا سامنا ہے. کیا یہ صرف 11 سال میں ہوا تھا؟ یہ صرف 11 سال میں ہوا ہے؟ اس سے پہلے نہیں تھے؟ 12 سال کے اندر، اس سے پہلے ہماری حکومت نہیں تھی نا. پاکستان کی تحریک انصاف. میں بریک کا ٹائم ناظرین، بریک کا ٹائم. بریک کے بعد عطا اللہ خان صاحب کی طرف. ویلکم. رہا اپنی بات ختم کریں کہ توڑ مروڑ کے بعد پیش کی، یہ موقف نہیں تھا ان کا. جی، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں 12 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں پہ حکومت ہے، وہ مسائل نہیں حل کر سکے. جو سر نے بات کی وزیر اعلیٰ صاحب کی، چیف ایگزیکٹو کی، تو اگر ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جنہوں نے 12 سال سے لوگوں کو اسی حالت میں رکھا ہے، ہم یہ توقع نہیں کر پا رہے ہیں. اسی لیے پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی ایسی کمیٹی بنائے، سفارشات دے وہ کہ کس طرح کراچی کے مسائل ہیں کیا اور اس کو کس طرح حل کرنا ہے. تو بنیادی طور پر اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ وہ سفارشات دے کہ ہم نے کراچی کے مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا یہ موٹو ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی کے شہریوں کو، سندھ کے شہریوں کو ان مسائل سے نکالنا ہے. ان مسائل کے لیے انہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور خاص کر پھر کراچی کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. ہم کچھ بھی کر کے کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کریں گے، لیکن وہ ہر ممکن حل تک جائیں گے جس میں ہم کراچی کے مسائل حل کر سکتے ہیں. سر آپ کس طرح سندھ گورنمنٹ کو، جن کو مینڈیٹ ہے، چیف ایگزیکٹو کو بائی پاس کریں؟ دیکھیں ان کو کیوں نہیں بیٹھتے؟ خان صاحب وزیر اعلیٰ سے کیوں نہیں ملتے، کیوں نہیں بیٹھتے؟ بات ہونی چاہیے، عوامی ایشو ہے، اس شہر کے ایشوز ہیں، بیٹھنا چاہیے. دیکھیں سندھ گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ، کراچی کی جو گورنمنٹ ہے، دونوں ایک مسائل ڈالتے ہیں لوکل گورنمنٹ پہ، وہ ڈالتے ہیں ان پہ. وہ کہتے ہیں فنڈ نہیں دے رہے، یہ کہہ رہے یہ پرفارم نہیں کر رہے. اسی لیے تو جو انٹرفیو وفاق کو ضرورت کیا پڑی ہے، اس لیے وہ یہاں پہ آئے ہیں جو علی زیدی صاحب نے شروع کیا کہ یہ نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے، پھر انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا، جی کچرے اٹھا رہے ہیں نالوں سے، روڈوں پہ ڈال رہے ہیں. اب کچرا جب اٹھائیں گے سکھانے کے لیے اس کو سالڈ ویسٹ کو GTS ہے وہاں پہ ڈالیں گے، وہاں سے پھر لینڈ فل سائڈ پہ لے کے جائیں گے. یہ تو نہیں ہوتا کہ اسی وقت اٹھا کے وہاں پہ ڈال دیں. بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کراچی کے شہریوں کی مدد کریں گے، ان کو مسائل سے نکالیں گے، اور یہ تو ان کی مدد ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں تو ہم تو ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کو تو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ٹکراؤ نہیں ہے. اگر سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرے گی تو جس طرح فاروق نسیم صاحب نے کہا ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے، ہم ضرور کریں گے. ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم کسی کی نہیں ڈرتے، ہم سپریم کورٹ چلے جائیں. کیا ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ مجھے جہاں تک یاد ہے تو شاید پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں پہ گورنر راج لگا تھا. ہم تو اس حد تک نہیں جا رہے ہیں، آپ نے لگایا تھا. اور جو آرٹیکل 1494 ہے یہ کیا آئین کا حصہ ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جب فیڈرل سمجھتا ہے یا وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے، یہ ایمرجنسی، اس سے بڑھ کر ایمرجنسی کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ آپ حکومت سازش کر رہے ہیں؟ کوئی سازش. گورنر راج، کبھی گورنر راج کی بات کی جاتی. خان صاحب نے کہا تھا ایک الفاظ آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا 18th امینڈمنٹ سے وفاق تباہ ہو گیا ہے. آپ کی سوچ دیکھیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ سے اگر کوئی بہتری بھی آئی ہوگی نا تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے وفاق کا جو اختیار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کم ہو گیا ہے. بنیادی طور پر دیکھیں یہ لڑائی کیوں بنے گی؟ اس لیے بنے گی کہ جب آپ نے وفاق کے اختیار کو کم کیا، صوبوں کے اختیارات دیے، تو اگر صوبے پرفارم کریں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو وفاق کے پاس راستہ کیا رہ جاتا ہے؟ یہی وہ بنیادی بات ہے جو 18 امینڈمنٹ کے بارے میں آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ کے ساتھ ڈیبیٹ میں مجھے مزہ آتا ہے. جو آپ کی وفاقی گورنمنٹ NICVD نہیں چلا سکا، سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ اپنے انڈر میں لیں. NICVD نہیں چلا، NICH نہیں چلا، جنہاں نہیں چلا، انہوں نے واپس گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کو وہ کچرا کیسے اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیں میں ہاسپیٹل آپ نہیں چلا سکے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں پہ ہماری کمزوری کوئی ہوگی
تو ہم اس پہ بھی یہ نہیں کہ ہم چپ رہتے ہیں, ہم اس پہ بھی کام کرتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کے وزیر اعظم نے, پرائم منسٹر نے بہت سے وزراء کو چینج کیا آپ کے سامنے, ان کے محکمے تبدیل کر دیے, کچھ کو ہٹا دیا. کیوں ہٹایا؟ اس لیے کہ جو بندہ کام پرفارم نہیں کرے گا وہ سائڈ پہ ہو جائے, اس کی جگہ کوئی نیا شخص آ جائے گا. اگر ہم کہیں پہ کام نہیں کر پائے یا نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, اہلیت سر, گورنمنٹ میں اہلیت اتنی ہے, تجربہ اتنا ہے, جس طرح میں نے 3 ہاسپیٹلز کی بات کی, یہ کیا سیاست ہو رہی ہے کراچی کے اوپر؟ سارا پھڈا, سارا جھگڑا پیسوں کا ہے, مال کا ہے, کرپشن کا ہے. کوئی سیریس آپ کو نظر نہیں آ رہا کراچی کے ایشو کے حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ کراچی کے مسائل کا اگر آپ نے حل نکالنا ہے تو آپ کو وہ بیک گراؤنڈ ڈھونڈنے پڑیں گے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہیں. پہلی رکاوٹ میرے نزدیک یہ ہے کہ جو پارٹی آج ان کے ساتھ مرکز میں شامل ہے وہ سندھ کے اندر ہمیشہ پیپل پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل رہی. جب ان لوگوں کا اپنا عروج تھا تو لوکل باڈیز کے زیادہ اختیارات ان کے پاس تھے, تو انہوں نے اپنے پولیٹیکل ورکر کو اپوائنٹ کیا جو مین بیک گراؤنڈ ہے, جس کی طرف نہ یہ جانے کے لیے تیار ہے نہ اور کوئی جانے کے لیے تیار ہے. ہر شہر کی صفائی کرنے کے لیے جو ملازمین رکھے جاتے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو پراپر وے میں پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ہزار لوگ ہیں جن کو لوکل باڈیز نے اپوائنٹ کیا کراچی شہر کی صفائی کے لیے, لیکن وہ چونکہ پولیٹیکل ورکر تھے, انہوں نے سیاست میں گھر بیٹھے بٹھائے پیسہ لیا, لیکن کراچی شہر کی صفائی کے لیے جو ان کو سٹیپ اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھایا. ایک بیک گراؤنڈ تو اس کا یہ ہے. نمبر 2, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ اپنے مسائل کو حل کرنے میں ناکامیاب ہو گئی, تو یہ صورتحال پشاور میں بھی ہے. پچھلے 10 سال سے آپ کی حکومت ہے, اور ایک پروجیکٹ جو ہے آج بھی کھنڈر بنے ہوئے ہیں, صورتحال ہے, اور 22-23 ارب روپے کا پروجیکٹ اب 70-80 ارب روپے میں چلا گیا, جس کا مطلب کیا ہو گیا کہ کے پی کے کی گورنمنٹ فیل ہو گئی, اس کو نکال دو, آرٹیکل 149 کے تحت اس کو بھی ڈائریکشن دے دو. سوال یہ نہیں ہے, مسئلے کا حل نکالنے کے لیے آپ کو طریقہ کار طے کرنا ہوگا, اور مسئلے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو چیزیں اس وقت آپ کر رہے ہیں نا, یہ اس مسئلے کا پرماننٹ حل نہیں ہے. عارضی طور پر اس سے پہلے چائنیز کمپنی کو بھی ٹھیکہ دیا گیا, کہاں تک کام ہوا, بیچ میں کافی حد تک صفائی ہوئی, اس کے بعد وہ معاملہ سٹاپ ہو گیا. اچھا, اب جو صورتحال ہے, علی زیدی صاحب کھڑے ہو جائیں, عطا اللہ صاحب کھڑے ہو جائیں, یہ اپنے لوگوں کو, کیا یہ اس مسئلے کا پرماننٹ حل ہے؟ نہیں ہے. اس مسئلے کا پرماننٹ حل پہلے یہ تو ڈھونڈیں کہ اس شہر کی صفائی کے لیے ٹوٹل کام کرنے والے لوگوں کی تعداد ہے کتنی, نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ دیکھیں کہ وہ تعداد جو ہے پراپر وے میں کراچی شہر کی صفائی کا ارینجمنٹ اپنے پراپر وے میں ڈیوٹی اپنی انجام دے رہی ہے, اور اگر نہیں دے رہی ہے تو ان لوگوں کو فارغ کریں, اس کی جگہ دوسرے لوگوں کو لائیں جو کام کریں. تو یہ جو سیاسی گیم کھیلنے کا ہے نا, ایک دوسرے کے ساتھ یہ صلہ بند کریں, اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر سنجیدگی سے آپ غور کریں گے تو بہت سارے اس کے راستے ہیں. اب میں ایک بات ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جی یہ معاملات ہیں, پنجاب کے اندر پولیس کے ہاتھوں اس وقت تک 17 آدمی مارے جا چکے ہیں, کیا وہ گورنمنٹ فیلئر نہیں ہے؟ اور اسٹیٹ کی جو لا فل ایجنسیز ہیں ان کے ہاتھوں سے اگر کسی کا کوئی مرڈر ہو جائے تو میرے نزدیک براہ راست ذمہ داری اسٹیٹ پہ آتی ہے, کیونکہ وہ لیگل ایجنسیاں ان کو مارتی ہیں. اور آج آپ نے پنجاب کی اس برائی کو چھپانے کے لیے پابندی لگائی کہ کوئی آدمی موبائل لے کے تھانے کے اندر داخل نہیں ہوگا. تھانہ کوئی کورٹ تو نہیں ہے کہ آپ احترام کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ نہیں, چونکہ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ شاید پنجاب میں ہم اس سچویشن کو کنٹرول نہ کر سکیں اور لوگ موبائل لے کے جائیں تو 17 آدمی اگر ماریں گے تو 18, 19, 20 مزید ماریں گے, تو پھر ہم اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ پنڈی میں آج ایک 5 سال کے بچے کے ساتھ جو حادثہ ہوا, زیادتی کر کے پھینکا گیا, کیا مدینہ کی ریاست میں یہی کچھ ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یا جس طرح مرکز کا ایک پروجیکٹ ہے کراچی شہر کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو میٹرو بس ہے یا کیا چیز ہے, یہ جو آپ نے اتنا 24-25 ہزار روپیہ کا اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے, آج دن تک فیڈرل گورنمنٹ کا وہ پروجیکٹ ہے. کیا فیڈرل گورنمنٹ نے یہ پوچھا کہ قومی خزانے سے یہ جو 24-25 ہزار روپیہ خرچ ہو گیا, اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ جو چیزیں جن پہ آپ کو قدم اٹھانا ہے وہ صرف اس وجہ سے آپ نہیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ پرانی حکومت کے پروجیکٹ ہیں,
اور پرانی حکومت کے پروجیکٹ کو کم کریں گے تو کریڈٹ ان کو سر کیا یہ حکومت تصادم چاہتی ہے؟ ایک اپوزیشن کے ساتھ سارے لوگ مین لوگ جو سب کے ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں، آپ کو بھی پتا۔ دوسری بات، اداروں سے بھی، آئینی اداروں کے ساتھ بھی، چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی جو 2 ارکان کی ہوئی تھی انہوں نے حلف نہیں لیا، یہ صدر کا کام نہیں تھا، غیر آئینی کام ہے، آئین کے آرٹیکل 215 213 218 کے تحت، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا، انہوں نے پھر بھی کیا، انہوں نے سب کچھ کہا۔ اب کورٹ کے اندر ہے، ریفرنس کی باتیں، پہلے یہ ایک ریفرنس آپ کے جج صاحب کا چل رہا ہے، یہ تصادم چاہ رہی ہے حکومت۔ دیکھیں تصادم کی اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا آئین 1973 میں بنا، ٹھیک ہے سر، 73 سے لے کر آج 2019 میں پہلی مرتبہ میں نے جا کے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو نامینیٹ کرنے یا اپوائنٹ کرنے میں ڈسپیوٹ کریٹ ہوا۔ اس سے پہلے کئی دفعہ معاملات آئے، لیکن لیڈر آف ہاؤس، لیڈر آف اپوزیشن نے معاملات آپس میں بیٹھ کے طے کیے، نہیں ہوئے پارلیمانی کمیٹی کے پاس گیا، اور پارلیمانی کمیٹی سے بھی نہیں گیا تو وہ نام الیکشن کمشنر جو طریقہ کار ہے، جو طریقہ کار آئینی طریقہ ہے، اور الیکشن کمیشن نے جب ان لوگوں کو نامینیٹ کر لیا تو معاملہ اینڈ ہو گیا۔ کل پرسوں سے میں ایک عجیب سی بحث دیکھ رہا ہوں کہ جناب صدر پاکستان کے حکم کی جو ہے نا عدم جو غیر قانونی ہو گیا، صدر پاکستان کے حکم کو نہیں مانا گیا، وہ بھی الیکشن میں۔ تو میں سوال یہ کرنے میں پوچھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ادارہ ہے، جس کا چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ کا ریٹائر جج ہے، کیا وہ آئینی ادارہ نہیں ہے؟ اس نے آئین کے مطابق اوتھ نہیں لیا ہوا؟ کیا اس نے اس بات کی قسم نہیں اٹھائی ہوئی کہ میں آئینی ریکوائرمنٹ سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کروں گا؟ تو جب آپ نے 2 آدمیوں کو بائی پاس کر کے وہاں بھیجا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان دونوں کو اوتھ لینے سے انکار کر دیا نا۔ جب انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے کوئی غیر قانونی کام ہوا۔ اب ہوا کیا کہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم پہ جو ہماری آئینی ریکوائرمنٹ ہے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 45 دن کے اندر تقریباً 9 مہینے ہوئے، 2 ارکان نہیں ہیں، 9 مہینے ہو گئے۔ 45 دن کے اندر لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس کو میننگ فل کنسلٹیشن سے اس بات کا فیصلہ کرنا تھا۔ وہ اس آئینی معاملے کو نپٹانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ بریک کا ٹائم ہونا تھا، بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد آتا ہوں عطا اللہ خان صاحب۔ ویلکم بیک۔ سر، سیاست ہو رہی ہے، صرف مفاد کی، کرسی کی سیاست ہو رہی ہے، عوامی سیاست نظر نہیں، تصادم چاہتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس کے اوپر آپ کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ خان صاحب نے بھی یو ٹرن لیا، آپ کو پتا ہے۔ میر صاحب آپ مجھے ٹائم دے کہ میں تفصیلی آپ کو جواب دوں۔ ہاں، ایک تو بی آر ٹی کے حوالے سے بات ہوئی، دیکھیں بی آر ٹی کی پیسے کیوں بڑھے، اس کی وجہ اس کی لمبائی ہے، اور دوسرا بسوں میں اضافہ، اس کے ساتھ میں بسوں کی وجہ سے اس کے پیسے ڈیلے تو ہوا، 6 مہینے میں بننا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈیلے ہوا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کے پی کے میں ہماری 5 سال حکومت تھی، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ادارے وہاں پہ بہتر ہوئے، پولیس ریفارمز کی وجہ سے وہاں پولیس میں بہتری آئی، ایجوکیشن میں بہتری آئی۔ پنجاب میں بہتری نہیں آئی۔ اچھا، اب پنجاب پہ میں آتا ہوں، بہتری نہیں آئی۔ دیکھیں پنجاب میں جو بات ہوئی 100% آئی اگریٹ کہ کیمرہ موبائل لے جانے پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہاں جو تشدد ہوتا ہے، وہاں جو ظلم ہوتا ہے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم ریفارمز لا رہے ہیں۔ اگر 5 سال ہمارے گزرتے ہیں اور یہی صورتحال رہتی ہے جو سندھ کے اندر ہے، میں سندھ میں صرف آج کا آپ کو ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں۔ ایک انٹیریئر سندھ میں ایک بچہ جو ہے وہ اس کا انتقال ہوا، اس کے والد جو ہے مجھے ایمبولینس دے دے، ہاں نہیں تھی ایمبولینس 2000 روپے مانگ رہے تھے، وہ بائک پہ لے کے جا رہا تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بھی جان سے بچارا گیا، ان کو واپسی گئے 2600 روپے چندہ کر کے بھیجے۔ یہ صورتحال ہے۔ 7 محرم کو میرے حلقے سے 2 لوگ سی ٹی ڈی نے اٹھائے۔ میں کہتا ہوں بتا دو بھائی، اگر وہ کوئی مجرم ہے، ڈھاکو ہے، مجھے بتا دے، بند کرے، کیسز بنائے، عطا پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے سندھ کی صورتحال۔ پنجاب میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ صورتحال خراب ہے پولیس کے حوالے سے، لیکن اگر ہمارے 3 سال گزرتے ہیں، 4 سال گزرتے ہیں، وہی صورتحال رہتی ہے، تو ہم اپنی ناکامی تسلیم کریں گے۔ اگر نہیں بھی کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ ناکام ہوئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سندھ میں آپ کی 12 سال حکومت رہی، 12 سال میں بہتری آنی چاہیے تھی۔ اگر پنجاب میں 5 سال کے بعد بہتری نہیں آتی اور کے پی کے میں 70-80% بہتری نہیں آتی 5 سال کے بعد، تو یہ ہماری ناکامی ہوگی، اور ہم اگر نہیں بھی مانیں گے تو ہم ناکام تصور کیے جائیں گے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے، اچھا ایک بات اور،
اس کمیٹی کا کام کیا ہے؟ سفارشات دینا. بالکل یہ بات درست ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کام کس کا ہے, کیوں ہمیں بار بار ناکامی ہو رہی ہے, کیوں ہم اذیت میں مبتلا ہیں, اور کیا کوئی فیڈرل منسٹر آ کے وہ صفائی کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. دیکھنا ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو ملازمین ہیں جن کا کام یہ ہے وہ کہاں ہے, وہ گھروں پہ بیٹھے ہوئے. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دو جگہ پہ وہ جاب کرتے ہیں, ایک ادارے کے ملازمین کہیں اور بھی نوکری کرتے ہیں, ایک جگہ موجود ہی نہیں ہے. ایک ڈی ایم سی میں اگر 60 لوگ ہیں تو موجود 10 لوگ ہیں. ہم نے ان باتوں کی نشاندہی کرنی ہے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری ناکامی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب, پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. عطا خان صاحب جی ڈی اے رہنما ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. جی میر صاحب. سر 149 آئین کا آرٹیکل پیپلز پارٹی نے جس طرح اس کے اوپر سیاست کی ہے, جس طرح ایم کیو ایم نے کی ہے, نقصان تو تحریک انصاف کا ہی ہوا ہوگا. سندھ کی تقسیم کی بات ہوئی, سازش کی بات ہوئی, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی, بنیادی بات یہ ہے کہ جو معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا, میرے خیال میں اس چیز کو ذرا ہمیں غور سے دیکھنا بھی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جنرلی سندھ کے اندر اور پرٹیکولرلی کراچی کے اندر سندھ حکومت کی مشین جو بھی لوگ تھا وہ کولیپس ہو گیا. اس کولیپس کے نتیجے میں کراچی کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وبائی امراض کے حوالے سے, مچھروں کے حوالے سے, مکھیوں کے حوالے سے, ڈینگی وائرس کے حوالے سے, جو نالے بلاک ہوئے. بنیادی بات یہاں سے شروع ہوئی جو کہ اب جا کے وہاں پہ پہنچی ہے جہاں پہ محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ جی لڑائی کو اس نہج پہ لیا جا رہا ہے جہاں پہ یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ جی یہ اب لڑائی جو ہے نا وفاق اور صوبے کے درمیان ہو چکی ہے, اور اس کی جو بنیاد تھی شہر کراچی کی صفائی وہ پیچھے رہ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کنسنٹریٹ اس بات پہ کرنا چاہیے کہ جی کراچی شہر کی صفائی کس طرح ممکن ہے, اور اس کے لیے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے کیا وہ اس چیز کو کیٹر کر سکتا ہے. آیا جو ہے نا شہری حکومت جو ایم کیو ایم کی ہے وہ کراچی والوں کے لیے بہتر سہولیات پیدا کرے گی, یا پروونشل گورنمنٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے وہ بہتر سہولیات پیدا کرے گی, یا وفاقی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ بہتر سہولیات پیدا کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں کنسنٹریٹ کراچی کے مستقبل کے حوالے سے کرنا چاہیے کہ کراچی کے اندر جو گند ہے اور جو صفائی ہونی چاہیے وہ آفٹر کون سا ادارہ ہے جو اس کے لیے کیٹر کرے گا, کون سا ادارہ بڑھ کے جو نا وہ کراچی کے عوام کو جو ہے بہتر سہولیات فراہم کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں اگر ہم چلے گئے 149(4) کی اور الٹیمیٹلی پھر سندھ کے پھر 18ویں ترمیم کی اور پھر جو وفاق اور صوبے کی لڑائی کی, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ فائدہ جو ہے وہ کوئی پرٹیکولر سیاسی جماعت اٹھانے کی کوشش کرے گی. میں سمجھتا ہوں اس لڑائی میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. کنسنٹریٹ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جی کراچی کی صفائی کی اب ذمہ دار کون ہے, آیا شہری حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, یا وفاقی حکومت ہے. سر ایک بڑا ریزسٹنس سندھ کے اندر پیدا ہوا, آپ کو سب پاتا ہے, اور پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی گئی. جس طرح ایک تاثر ہوا کہ سندھ کو توڑا جا رہا ہے, سندھ کی تقسیم کی جا رہی ہے, اس کے اوپر انہوں نے خوب اس کے اوپر, اور آپ کی پارٹی کے پیر صاحب پاگارا نے بھی کہا کہ یہ بات ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی فاروق نسیم صاحب کو, جس طرح انہوں نے کہا. پھر فاروق نسیم صاحب نے کہا میرا یہ غلط بات تھی جو توڑ مروڑ کے پیش گئی, میں ایسا نہیں چاہ رہا تھا, میری بات یہ نہیں تھی, صرف تجاویز دینی تھی پرائم منسٹر کو. یہ بات ہے کہ میر صاحب سندھ کی تقسیم کا تو کوئی سوچے بھی نہ, یہ ایک بڑی پرانی چیز کئی دفعہ جو ہے نا یہ بات ریٹریٹ ہو چکی ہے کہ سندھ کے عوام نہ کراچی کے عوام, نہ کسی اور ضلع کے عوام, نہ کسی اور طبقے کے عوام, کوئی سندھ کی تقسیم نہیں چاہتا. یہ بات کیٹیگوریکلی طے ہو چکی ہے. اب رہا صرف سوال یہ کہ جی مختلف سیاسی عناصر جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چیز یہاں پہ آگے غلط ہو, جہاں جو میں چیز کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معاملہ کراچی کے اندر صفائی ستھرائی سے شروع ہوا. کراچی کی یہ بہتر سیوک کنڈیشنز کے لیے پانی کی فراہمی کے حوالے سے, سورج کی بہتر نظام کے حوالے سے, جو بارش کا پانی جمع ہوتا ہے اس کو نالوں کی صفائی کے حوالے سے معاملہ شروع ہوا تھا. آج جا کے سندھ کی تقسیم کی طرف اس کو لے کے جایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی تقسیم ناممکن ہے. یہ بات سندھ کے عوام پہلے ہی طے کر چکے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے وہ صرف پولیٹیکل جو ہے نا جو پولیٹیکل سٹنٹ آپ اس کو کہہ لیں مختلف, جسے میں نے آپ کہا کہ جماعتیں اس میں لے رہی ہیں, اس سے کسی
किसी भी हवाले से जो है ये पसंद के अवाम कतन किसी भी जगह पे रहते हो वो ये नहीं चाहते कि सिंध की तरक्की। ठीक है सर, आप टेलीफोन लाइन पे 2 मिनट रहे, फिर मैं आपको जरूर इजाजत दूंगा, आपको जाना है कहीं। सर कह रहे हैं कि इसके ऊपर सियासत हो रही है, तकसीम पे बात चली गई, सफाई पे शुरू हुई थी, कराची की बेहतरी के लिए शुरू हुई थी, लेकिन तकसीम पे जाके बात को खत्म किया गया है कि ये बात हो, उसके ऊपर पूरी सियासत हो रही, क्या कहेंगे? देखें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं और डेंगू का भी उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पे डेंगू का तो बीमारी आजकल पंजाब में और KPK में भी काफ़ी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की सफाई का अरेंजमेंट नहीं है। बीमारी जो है वो एक डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, अभी भी मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी स्टेटमेंट देता है उसकी नीयत को देखा जाता है कि एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या है। मैं जो प्रिज्यूम करता हूँ वो ये कहता हूँ कि लॉ मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो उसका एक मेलाफाइडी जो का जुमला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि ये था कि डायरेक्शन दें और कहेंगे जी सिंध गवर्नमेंट कचरा नहीं उठा सकी, नाकाम हो गई, और नाकाम होने के बाद फिर आप फर्दर स्टेप उठाएंगे जी गवर्नर राज, और इस तरह की बातें PTI की गवर्नमेंट बड़े अरसे से करती आ रही है। अब जिस तरह के मैंने पॉइंट आउट पहले भी किया और इन्होंने उसको इंडोर्स किया, सफदर अब्बासी साहब ने भी इंडोर्स किया कि पहले वो लोग तो ढूंढो वो कहाँ गए हैं जिन्होंने शहर की सफाई करनी थी, वो कहाँ गए हैं, वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसको देखें। अब रह गया मामला ये कि जी सियासत इसलिए कि चूँकि बाकी तीनों सूबों में PTI की हुकूमत है तो PTI समझती है कि हम बहुत अच्छे जा रहे हैं, और एक सूबे में चूँकि उनकी हुकूमत नहीं है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि फेडरेशन सूबे के मामले में हर मामले में मदाखलत करे और उनको कि हम ये करने वाले हैं ये करने वाले हैं। जिस सूबे को जिस के लोगों ने अलग करके भेजा उस सूबे को अपनी मुद्दत पूरी करने दें। इस मुल्क क्या सर 149 के तहत अगर हिदायत आती है आप इसको मुदाखलत समझते हैं? नहीं, 149 के तहत हिदायत आप फेडरल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब ने कहा पहले ये तो तय कर लें कि ये काम लोकल बॉडीज़ का है या सिंध गवर्नमेंट का है। मेरे नज़दीक लोकल बॉडीज़ का काम है, मेरे नज़दीक ये लोकल बॉडीज़ का काम है। सफाई कराची की शहर की सफाई का अरेंजमेंट लोकल बॉडीज़ की जिम्मेदारी। लेकिन कह रहे हैं कि चेयरमैन जो है ना CM साहब बने हुए, सारे पावर्स उनके हाथ नहीं था। अगर बने हुए हैं तो आप कोर्ट चले जाते। अगर आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई रकम नहीं दे रहा, आपका कोई राइट मार रहा है तो आप कहीं चले जाते। या फेडरल गवर्नमेंट बजाय खुद इंटरफेयर करने के फेडरल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ को फंड देते और लोकल बॉडीज़ को डायरेक्शन दे कि हम आपको इतना फंड देते हैं और 3 महीने का टाइम देते हैं, हमें कराची शहर को साफ़ सुथरा देखना चाहते हैं। मैन रिक्वायरमेंट तो फंड की है ना। सपोज अगर सूबाई गवर्नमेंट उनको नहीं, सूबाई गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम लगातार फंड दे रहे हैं, आगे उसका मिस यूज़ हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली ये जिम्मेदारी लोकल बॉडीज़ की है। अगर सूबाई गवर्नमेंट किसी वजह से नहीं दे रही तो बजाय उस मामले में मुदाखल करने के फेडरल गवर्नमेंट एक अमाउंट फिक्स करे और लोकल बॉडीज़ के कितना आप टोटल अमाउंट बताएं कितनी है, वो जो अमाउंट बताते हैं वो दें और डायरेक्शन दे दें कि विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ हम कराची को बिल्कुल साफ देखने चाहते हैं। लेकिन अब अगर सपोज ये हो भी जाए तो क्या ये कराची के इस मसले का परमानेंट हल है? नहीं, ये परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल आपको करना पड़ेगा कि उन एम्प्लॉइज को ढूंढना पड़ेगा जिनको इस शहर के लिए सफाई के लिए अपॉइंट किया गया। ठीक है सर, तासुर यही जा रहा था जिस तरह डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब ने कहा, एक कन्फ्रंटेशन लग रही है, यानी कि वफाक और सिंध के बीच में यह तासुर बन रहा है। देखिए पीपल्स पार्टी को और करना क्या है, उन्होंने तो इसी को जो है वो पॉलिटिसाइज करना है, इसलिए कि उन्होंने खुद तो कोई काम करना ही नहीं है। उन्होंने अगर सिंध में करना होता तो सिंध के आज ये हालात होते जो आज हैं, या कराची के ये हालात है। मैं देखिए कराची के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, हम उनको इस हालत में ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब अगर इदारे काम नहीं कर रहे हैं या सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो वफाक का क्या काम बनता है कि वो आराम से बैठ जाए, सुकून से हम बैठ जाए? नहीं, हम कह रहे हैं हम कोई सिंध को तकसीम नहीं कर रहे हैं, कोई मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। अगर एक आईन में चीज मौजूद है, फर्ज करो डायरेक्शन दे भी देती है, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? आपको फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप ये काम कर लो। ठीक है सर, इससे पहले कमेटी ने क्या किया था? 162 अरब, उस कमेटी का क्या बना? देखिए वो अलग कमेटी सर, है। हुआ बना क्या? कमेटी से मसाइल हल होते हैं। KIDCL था, SIDCL है, वो जो कराची पैकेज है उसके हवाले से उन्होंने स्कीमें देने, प्रोजेक्ट है जो चल रहे हैं, वो अलग बात है। ये कराची के मसाइल के हवाले से, सिफारिशात के हवाले से, देखिए बुनियादी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी के लोग वो एक जगह आराम से बैठे हुए, उन्होंने अपने हलके में नहीं जाना है, उन्होंने सिंध को कंट्रोल करना है। कहां से? यहां डिफेंस से। एक जगह सारे बैठे हुए,
یہیں سے کنٹرول کرنا ہے. آپ مجھے بتا دیں وزیر اعلیٰ صاحب نے کب وزٹ کیا ہے, کب وہ کراچی میں گھومے, کب وہ کراچی کے حلقوں میں گئے, یہ جو منسٹر ہیں وہ کب جاتے ہیں حلقوں میں, کب جاتے ہیں, بہت کم جاتے ہیں. دیکھیں اگر انہوں نے جانا ہوتا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کراچی کے سڑکوں کا کیا حال ہے. ہاں بری حالت, بری حالت میں. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں پینے کا پانی نہیں. اچھا دوسری بات, اگر کراچی میں کچھ ہے, کیا ہے منشیات میں, میں نے آج سنا ہے کہ وہ دوسرے نمبر پہ کوئی شہر قرار دیا گیا جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ منشیات استعمال کی جاتی ہے. تو یہ کراچی کی صورت ہے. آپ بھی تو سیاست کر رہے ہیں نا سر, آپ بھی تو ایشوز پہ سیاست کر رہے ہیں, آپ بھی تو کمیٹی کے تحت کراچی کو چلاتے ہیں. کتنے سیریس ہیں خان صاحب سندھ کے حوالے سے, کراچی سندھ کے بڑے شہر کے حوالے سے. میں سر جی ڈی رہنما اپنا ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. صفدر صاحب, کمیٹیوں سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہے. کمیٹیوں سے سر مسئلہ حل ہوتا ہے. سر آواز آ رہی ہے, کمیٹیوں سے مسئلہ حل ہوگا کراچی کا؟ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا کمیٹیوں سے مسئلہ حل ہوگا کراچی کا؟ کوئی پرماننٹ حل کیوں نہیں جس کے اوپر سب سیاست کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, تینوں سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں جی, کمیٹیاں تو خیر ہمارے جو پارلیمانی نظام ہے اس کا حصہ ہیں, اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاملات تو ادھر ہی یہیں آ کے جو پیرالسس ہمیں نظر آ رہا ہے کراچی کے اندر, اس کی وجوہات تو یہی ہے نا کہ کوئی کراچی کی آج اونرشپ دینے کو تیار نہیں ہے. آج کوئی بھی پولیٹیکل جماعت یا کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. سب کے پاس اپنی اپنی توجیہات ہیں جس کی بنیاد پہ وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے یہاں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے عمل کے اندر بنیادی بات تو یہ ہے کہ جی آئینی نظام موجود ہے. اب بنیادی آئینی نظام یہ ہے کہ جی شہروں کی جو میونسپل کارپوریشن ہیں ان کو ڈیلیور کرنا ہے, اور ہم نے جو پاورز 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق میں صوبے کو دی, اب صوبے آگے اس کو ٹرانسفر, کوئی بھی صوبہ, میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا, میری نظر میں کوئی بھی صوبہ وہ پاور جو ہے فائنینشیل پاور جو ہے نا وہ آگے میونسپل کارپوریشن یا میونسپل کمیٹیز یا ٹاؤن کمیٹیز کو ٹرانسفر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ سارے کے سارے جو ہم اس وقت لڑے تھے 18ویں ترمیم کے اندر صرف یہ نہیں تھا کہ وفاق کی پاور جو ہیں اور فائنینشیل پاور اختیارات صوبوں کو مل جائے. ہم نے آگے یہ بھی کہا تھا 18ویں ترمیم میں پہلی دفعہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جو نا آئینی پروٹیکشن دی گئی تھی, اور یہ کہا گیا تھا کہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ بنے گا, پروونشل فائنانس کمیشن بنے گی جو آگے فنڈز کو ٹرانسفر کرے گی مختلف ضلعوں اور مختلف شہروں کو, جو کہ اپنی ایک خود مختار بلدیاتی نظام کے ذریعے اپنے اپنے شہر چلائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آ کے رکاوٹ صرف مجھے یہ سندھ کے حوالے یا کراچی کے حوالے سے نظر نہیں آتی, یہ رکاوٹ تقریباً تمام صوبوں میں ہمیں نظر آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آ کے جو بنیادی چیز ہے کہ اب یہ طے کرنا ہوگا صوبائی حکومتوں کو کہ کیا وہ اپنے بلدیاتی نظام کے ذریعے یا بلدیاتی اداروں کو دینے چاہیے, کیا وہ اختیارات دینے کو آگے تیار ہیں یا فائنینشیل پاور دینے کو تیار ہیں یا نہیں تیار. سر بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں, تحریک چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ لوگ بھی, ایک دھڑا آپ کا کہہ رہا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, دوسرا کہہ رہا ہے ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. تحریک چلتے ہیں, پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہم ساتھ نہیں ہیں, آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. ایک سال کے اندر حکومت ناکام گئی, اسی وجہ سے آپ روڈوں پہ آئے, لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے, مہنگائی حل نہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو برسر اقتدار جماعت ہے اس کے کنڈکٹ کو دیکھنا پڑے گا. میں کہتا ہوں کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے, وہ ہونا چاہیے. کیا ایک سال کے دوران لیڈر آف ہاؤس نے کبھی بھی دوسری بڑی پارلیمانی جماعتوں کو کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستہ دو؟ آپ ان جماعتوں کو صرف چور اور ڈاکو کہتے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جبکہ کوئی دوسری جماعت میں بھی جو آج کل ان کے ساتھ لوگ ہیں 80% لوگ کون ہیں, وہ کون سی جماعتوں میں آئے ہیں, میں اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں سمپل یہ کویشچن کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر یہ بات ہے تو آپ کو مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے قومی ایشوز پہ ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے معاملات کو طے کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ کا ادارہ کس لیے ہے کہ آپ اپنے مسائل کا حل جا کے پارلیمنٹ کے اندر ڈھونڈیں. آپ کی حیثیت یہ ہے
کہ آپ کہتے ہیں جی میں نواز شہباز شریف کے ساتھ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں، شہباز شریف کو بھی کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کا، تو پھر سسٹم کہاں سے چلائیں گے آپ؟ تو یہ ذمہ داری اس حکومت کی ہے جو اقتدار میں آتی ہے، آنے کے بعد وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اپوزیشن کو دعوت دیتی ہے مذاکرات کی کہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ سر کیوں نہیں بیٹھتے اپوزیشن پہ؟ دیکھیں قومی ایشوز پہ، عوامی ایشوز پہ کیوں نہیں بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے 1988 سے لے کر 2018 تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ٹھیک ہے، کیا یہ ایک دوسرے کو چور نہیں کہتے رہے؟ کیا نہیں کہا ایک دوسرے کے بارے میں؟ بالکل کلیئر دو ٹھوک بات ہے۔ ہمیں سے چیلنجز کیا ہے؟ ہمیں مولانا فضل الرحمان کو صرف ایک دکھ ہے کہ وہ اسمبلی میں موجود نہیں ہے، وہ 24 سال سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین وزارت کے مزے لے رہے، کشمیر کی حالت ویسی کی ویسی۔ بات یہ ہے کہ یہ اپنے دلدل میں پسے ہوئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں، ان سے ہمیں الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف چیلنجز کیا ہے؟ معیشت کو ٹھیک کرنا، ڈیلیور کرنا، پاکستانی عوام جو دونوں ٹھیک نہیں ابھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں گورننس بہتر نہ ڈیلیورنس، گورننس بہتر کریں گے، کام ہو رہا ہے اس پہ۔ دیکھیں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، دینے کا۔ آپ کو 5 سال میں بھی اگر یہ صورت رائے رہی تو انشاءاللہ نہیں آپ کا بھی مستقبل کیسا ہوگا؟ انشاءاللہ لوگ ہم پہ دوبارہ بھی اعتماد کریں گے، بڑی مہربانی۔ سرخرو ہوں گے۔ ٹائم ملنا چاہیے تحریک انصاف کی حکومت کو، پورا ٹرم ملنا چاہیے، بعد میں ہم سے پوچھیں۔ اگر حالات یہی رہتے ہیں تو پھر مستقبل ان کا بھی وہی ہوگا جو پہلے والوں کا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔